پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ایران اور اسرائیل 12 روزہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا, سیز فائر ہو گیا, لیکن سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ سے, امریکی صدر سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کیا واقعی ایران کا جو ایٹمی پروگرام تھا یا ایٹمی تنصیبات تھیں کیا وہ مکمل طور پر تباہ کر دی گئی تھیں. اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تنقید کا سامنا جو ہے وہ ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو CNN کی ایک رپورٹ آئی, اور اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو فیک رپورٹ ہے, جھوٹ ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے جواب میں آج ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ اس سیز فائر کے بعد جو آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب ہیں, ایران کے سپریم لیڈر, ان کا ویڈیو بیان قوم سے خطاب جو ہے ان کا سامنے آیا, اور اس میں انہوں نے قوم کو اسرائیل کے خلاف جیت پر مبارکباد دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری جیت ہے یہ امریکہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے, اور امریکہ اس جنگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکا. انہوں نے اور بھی کچھ کہا ہے, وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں فوری طور پہ جو امریکی حکام ہیں وہ حرکت میں آ گئے, اور ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت, ان کے ساتھ جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ ہیں جنرل ڈین گین, وہ بھی آئے, اور انہوں نے آ کے پورے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی تفصیلات جو ہیں وہ صحافیوں کو دی. لیکن وہاں بھی ان کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا, اور ایک $1 ملین کویسچن اپنی جگہ موجود کہ جو یورینیم تھا, افسودہ یورینیم, وہ کہاں ہے؟ کیا وہ دب گیا ان حملوں میں یا وہ شفٹ کر دیا گیا؟ تو اسی پر جو ہے وہ آج ہم بات کریں گے. شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, دلچسپ صورتحال ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بار بار یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ آپریشن کامیاب تھا, اور جو یورینیم کی جو تنصیبات تھیں جہاں پر افزودہ کیا جا رہا تھا وہ ہم نے مکمل طور پہ تباہ کر دی ہیں. یقین کیوں دلانا پڑ رہا ہے, اور کیوں یقین نہیں کر رہے لوگ؟ دیکھیے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں, جی سر, جو اس وقت ان کو کیا کہیں گے آپ, چودھری ٹرمپ کہہ لیجیے. اچھا. دنیا ایک وہ ہے نا, گلوبل ولیج ہے. جی جی جی. اور اس کے چودھری وہ ہیں. اچھا, سرپنچ ہیں یا کیا ہیں, نمبردار ہیں. صحیح. تو بعض چودھری ہیں. اب جب ایران پر حملے ہوئے ہیں اور ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے بعد دعویٰ کیا کہ ہم نے جو تنصیبات ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے. ہماری فوج نے شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے. ہمارے جو B-2 بمبار ہیں انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے. امریکی تاریخ کا مشکل ترین آپریشن اس کو قرار دیا جا رہا ہے. اور ایران جو ہے وہ برسوں پیچھے چلا گیا ہے. اس کی جو صلاحیت تھی ایٹمی توانائی حاصل کرنے کی, اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا گیا. اور صدر ٹرمپ جو ہیں اس کے بعد اس پہ لڈی ڈال رہے تھے اور داد وصول کر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد جو جنگ بندی ہوئی اس کا سہرا بھی اپنے سر سجا رہے تھے. لیکن نیو یارک ٹائمز نے اور CNN نے جو رپورٹ چھاپی وہ امریکن انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی. جی ہاں. وہ پینٹاگون سے لیک ہوئی. اس میں یہ کہا گیا تھا, اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ جو نقصان ہے حتمی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نقصان مکمل طور پر وہ تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے سوالات اٹھائے گئے تھے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس پہ شدید غصہ آیا. انہوں نے نیو یارک ٹائمز پر اور CNN پر چڑھائی کر دی, کہا تو کچرا ہے, یہ گند ہے, فیک رپورٹنگ کر رہے ہیں, فیک رپورٹنگ کی ہے, جھوٹی خبریں, اور کہا کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کامیابی ہے اس سے جل کر یہ جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں. لیکن سر انہوں نے یہ جو رپورٹ تھی, یعنی کہ جو اسسمنٹ رپورٹ تھی DIA کی, ڈیفنس انٹیلیجنس, انہوں نے کہا ہاں کہ اس کا کچھ حصے لے کے اور ایک اینگلنگ کی گئی ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا. صحیح. وہ نیٹو میں جب پہنچے, نیٹو سمٹ کے بعد انہوں نے وہاں بھی اپنا غصہ نکالا, دل کی بھڑاس نکالی, اپنے میڈیا کے لتے لیے, اور اس کے بعد مسلسل وہ جو امریکن میڈیا ہے, نیو یارک ٹائمز اور CNN جس میں نمایاں ہیں, جی, ان پر وہ برس رہے ہیں. سر ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں میں, ایک دفعہ دیکھ لیں کل کیا فرما رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. جی سر. اب ایران نے پہلے تو یہ موقف اختیار کیا کہ جو ان کی تنصیبات ہیں ان کو معمولی نقصان پہنچا ہے. جی ہاں. اور وہاں سے جو یورینیم افزودہ ہو چکا تھا وہاں سے اسے منتقل کر دیا گیا تھا محفوظ مقام پر. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایران کے
ایک ترجمان نے یہ بات کہی کہ ہمیں شدید نقصان پہنچا ہے جی ہاں، ہماری تنصیبات کو، وزارت خارجہ کی جو ترجمہ، وزارت خارجہ کے ترجمان. اب آج خامنائی جو ہیں انہوں نے اپنی فتح کا جھنڈا گاڑا، اس کے بعد امریکہ کے جو وزیر دفاع ہیں اور جو کمانڈر ہیں جی ہاں، جوائنٹ چیف آف سٹاف، وہ بھی منظر عام پہ آ گئے. انہوں نے اس دعوے کی دھجیاں اڑائی بقول اپنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے ایک اور چھلانگ لگائی ہے، وہ کیا؟ اور کہا ہے کہ ہم امریکہ پر ہر جانے کا دعویٰ کریں گے صحیح، جو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. ایٹمی تنصیبات کو جو نقصان اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کا بھرکس نکال دیا ہے اور ان کی صلاحیت جو ہے وہ سلب کر لی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر دوبارہ یہ حرکت کی کوشش کریں گے تو دوبارہ حملہ کریں گے ان پہ. بالکل. اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو شادیانے بجا رہے تھے اور ایران جو ہے وہ اس میں کچھ گول مول بات کر رہا تھا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تو بڑا نقصان ہو گیا ہے، تو اس لیے ہمیں تو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا، ہم تو کارروائی کریں گے. اب یہ یونائیٹڈ نیشن سے کہہ رہے ہیں کہ رجوع کریں گے. امریکن ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ایران کو اپنے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے $500 ارب درکار تھے. صحیح، ٹھیک ہے نا، اور اب تو اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا، بالکل، یعنی سینکڑوں ارب ڈالر جو ہیں اس کو درکار ہوں گے. اور اس طرح انہوں نے کہا جو اسرائیل ہے، اسرائیل کا یعنی ایران کا جانی نقصان زیادہ ہوا ہے. جی ہاں، یعنی 600 سے زائد ان کے اہم افراد نشانہ بنے. لیکن اگر گنتی کے اعتبار سے جو شہری اسرائیل کے ہیں وہ زیادہ بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے. اور ہر جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جب اس کو وہ ایکٹیویٹ کرتے تھے تو اس پہ لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے تھے. تو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 10 ملین سے لے کے $200 ملین تک ان کا روز خرچ آ رہا تھا. صحیح. تو اب یہ جو جنگ ہے اس میں اب ایک الٹ ہو گیا ہے، اب ایران ہرجانہ مانگ رہا ہے. سر لیکن یہ کیا ابھی اس پر بھی آتے ہیں کہ یہ فورم درست ہے، اس پر کوئی ماہرانہ رائے جو ہے وہ بھی لے لیں گے، لیکن پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن ایک انہوں نے ایک پتہ کھیلا ہے، پتہ تو کھیل دیا نا. ٹھیک ہے، مگر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تو اب اپنے نقصان کو زیادہ بیان کرے گا اگر ہر جانا چاہیے، اگر ہر جانا چاہیے تو. اور ٹرمپ صاحب پھر کیا کریں گے؟ مگر ٹرمپ صاحب بھی اپنی جگہ لگے رہیں گے، کیونکہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، ہر جانا وصول کون کرے گا، صحیح ہے، درخواست کون دے گا اور کون سماعت کرے گا، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال اب یہ مسئلہ ہے، امریکہ کا ایک داخلی تنازع بن چکا ہے. اچھا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے اپنے میڈیا سے ناخوش رہتے ہیں، اب تو وہ برس پڑے ہیں، اتنا برسے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اور سی این اگر ہمارے ملک کا وزیر اعظم یا صدر اپنے جو میڈیا کے ادارے ہیں ان پر اس طرح تنقید کرے تو ہمارے ہاں تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی. سر وہ وہاں پر لیکن پابندی تو نہیں لگا رہے نا، بولنے پہ پابندی نہیں لگا رہے، لیکن یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر یعنی جو ان کی توہین کر رہے ہیں، جو ان کو تذلیل کر رہے ہیں، وہ مطلب وہ ٹھیک ہے. بالکل، وہ تو اگر ہمارے کا وزیر اعظم کہے کہ یہ جو فلاں میڈیا ہاؤس ہے یہ تو بڑا جناب افطرا پرداز ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے پہ حملہ کر رہا ہے، اس طرح کسی نے نہیں کہا، اس طرح کسی نے نہیں کہا. یہ ان کی ایک انپریسیڈنٹڈ بہرحال اب یہ ان کا داخلی معاملہ بن گیا ہے. اب وہ ان سے نپٹیں اور ایران جو ہے بہرحال. اچھا شامی صاحب، سر ایک طرف آج جو ہم نے یہ ان کی پینٹاگون حکام کی بریفنگ دیکھی، اس میں انہوں نے بتایا جی 44 افراد کیسے آپریشن میں، اور نوجوان زیادہ تر جو ہے فوجی اس میں شریک تھے، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. سر اس سے یہ پوائنٹ بھی ہے نا کہ جو ظاہر ہے جن فوجیوں نے واقعی جو اس آپریشن میں شریک ہوئے شامل تھے، ینگ تھے زیادہ تر، ان کا مورال بھی تو ڈاؤن ہوگا جب وہ اس طرح کی خبریں دیکھیں گے کہ بھائی آپریشن تو ہم نے کیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، بم ہم نے برسائے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ناکام ہو گیا. ثابت کرنا پڑے گا نا. یہ تو ان کی کنٹروورسی ہے نا کہ آیا ان کے دعوے کے مطابق نقصان پہنچ گیا.
یا نہیں. نقصان سر کم پہنچا ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو امریکی حکام ہیں ان کی جو اسیسمنٹ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا انٹیلیجنس وہ جو ڈی آئی اے رپورٹ ہے جو لیک ہوئی وہ، یا سی آئی اے ڈائریکٹر کا بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں نقصان پہنچا، یا جو بھی آئی اے کی طرف سے بیان آ رہا ہے، یا پھر جو آج انہوں نے خود بات کی کہ جی ہم نے ایکسٹینسو ماڈلنگ کے ذریعے اس کی بنیاد پر یہ اسیس کیا ہے کہ جی اتنا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہم 15 سال سے اس ایم او پی بم کے اوپر کام کر رہے تھے تو ہمیں اندازہ ہے کہ جی تو یہ صرف اندازوں کی بنیاد پہ ہے، جنونلی کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی آرگنائزیشن ہو اور وہ اندازہ لگائے تو وہی کہہ سکتی ہے. سر اب وہ یہ آئی اے یہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں، جانے دیں گے انسپیکٹرز کو تو ہم پتہ لگائیں گے. انہوں نے تو کہا نا معطل کر دی ان سے کوآپریشن. بالکل ایران نے پہلے کل پارلیمنٹ نے کی، آج ان کی جو سپریم کاؤنسل ہے اس نے بھی کر دی، ان سے تعاون نہیں کریں گے. تو گویا ایک غیر جانبدارانہ اسیسمنٹ تو نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال جب اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے اور امریکہ نے ایڑی اور چیٹی کا زور لگایا ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مکھی مار کے آگے ہوا سے. تو نقصان تو ہوا ہے، لیکن نقصان کس طرح ہوا ہے، کتنے درجے پہ ہوا ہے اور کس قدر زیادہ ہوا ہے، اب اس کے بارے میں وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے ان کو اب دیکھیں وضاحتیں جو ہیں ان سے حالات واضح ہوتے جائیں گے. اب تو اسرائیل جو ہے، جی سر اسرائیل بھی ذرا دبکا ہوا تو ہے نا. اگرچہ اسرائیل تو اب تو یہ ہوا کہ اسرائیل کی ایک عدالت میں نیتن یاہو پہ مقدمہ چل رہا ہے، جی ہاں، کرپشن کے الزام میں. تو اب اچانک ہڑبڑا کے اٹھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، انہوں نے کہا اس میں مقدمہ کیوں چل رہا ہے، ہم نے تو اسرائیل کو بچایا ہے، نیتن یاہو کو اب مقدمے سے بھی بچائیں گے، پہلے جنگ سے بچایا ہے. کہہ رہے ہیں ان کو معاف کرو، ان کو نیشنل ہیرو قرار دینا چاہیے، اس جیسا شخص تو اسرائیل کی تاریخ میں نہیں آیا. انہوں نے مداخلت کی ہے، وہاں بھی کوئی اپنی بمبارڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال اب وقت جو ہے جب آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، چھپا تو نہیں سکیں گے آپ. اور ایران جو ہے ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی کہا جائے گا نہیں کچھ نہیں ہوا، کپڑے جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالکل. اور یہ بھی کہیں کہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ یہ یورینیم وہاں سے کہاں بھیجا گیا ہے. یہ ایک سوال ہے اور یہ ہے آپ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر سیٹلائٹ سے نگرانی کی جا رہی تھی تو کیا وہ نگرانوں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کب یہ موو ہو گیا اور کہاں چلا گیا اور کون سی پھر تنصیبات ابھی خفیہ ہیں اور پہاڑوں کے اندر ہیں. سر وہ تفصیلات آ رہی ہیں. ٹیلی گراف نے رپورٹ دی ہے اور ہم تصویریں جو ہیں وہ بھی اپنی اسکرین پہ ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے کہ جو ایک ماؤنٹین جو کہ اس کے ساتھ ہی ہے فردوں کے ساتھ، ایک اور پہاڑ ہے ماؤنٹین، جی ہاں پہاڑ، وہ مطلب یعنی کہ اس کو کہتے ہیں انڈر گراؤنڈ فورٹریس، اور وہاں کی تصویریں آئی ہیں سیٹلائٹ کی جس کو کہ آپ ہم دکھا بھی سکتے ہیں کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ چند ہی منٹ کے فاصلے پر ہے، اور وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے موو کیا گیا. تو آج اس سے متعلق سوال ہوا ہے پیٹ ہیگسیت سے، لیکن انہوں نے اس کا ساتھ جواب نہیں دیا، گول مول کر گئے وہ جواب کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی ابھی اس کے اوپر مزید ہم کام کر رہے ہیں تو جواب دیں گے. بات یہ ہے کہ میں جو بعض نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان سے گفتگو کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں اگر یورینیم افزودہ موجود ہو تب بھی اس سے فوری طور پر آپ اس سے ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکتے. کتنی پرسنٹیج یعنی افزودہ کیا گیا؟ نہیں وہ تو ظاہر کا 90% ہوگی افزودہ کرنے. صحیح ہے. اگر وہ بھی افزودہ آپ موجود بھی ہے تو یہ چٹکی بجاتے میں معاملہ نہیں ہوتا، بم بنانے میں بھی دیر لگتی. صحیح. تو اب یہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے نا کہ ایران جو ہے اس کے موقف میں بھی تضاد ہے. اچھا. ایران ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، صحیح، ہم اپنے آپ کو ایٹمی طاقت نہیں بنانا چاہتے، اس کے باوجود پھر پہاڑوں کے اندر زیر زمین اور اتنی 100 میٹر تک یہ تنصیبات کیوں قائم کی جا رہی ہیں؟ خطرے کے پیش نظر. نہیں خطرہ تو اگر آپ نے سر اگر یہ ابھی اوپر ہوتی تو وہ تو ایک بم گراتے، یہ میسیو آرڈیننس والا گرانا ہی نہیں پڑتا. آپ نے یورینیم افزودہ کرنی ہے 3%، 4% صرف توانائی حاصل کرنے کے لیے یا دوسرے سول اس کے لیے مقاصد کے لیے، تو پھر تو آپ کو اتنی حفاظتی اقدامات کی اور تردد کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہے فردو ہو اس کے بارے میں بھی سب سے پہلے ایران نے خود ہی آئی اے کو بتایا تھا نا کہ بھئی ہم نے یہاں شفٹ کر دیا ہے، اس کے اندر لے گئے. اب یہ دونوں اس میں تضاد ہے نا. اب ہمارا بھی ایٹمی ری ایکٹر موجود ہے کراچی میں، تو ہم نے تو اس طرح اس کو پہاڑوں کے اندر جا کے نہیں بنایا، تو ہم نے کہا وہ بجلی پیدا کر رہا ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں جو ایٹمی ری ایکٹر لگے ہوئے ہیں جن سے بجلی پیدا ہو رہی وہ برسر زمین موجود ہے. صحیح ہے. ہمارے تو اگر آپ نے ایٹمی بم کا بھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں، وہ تو ایک الگ گفتگو ہے نا، وہ ایٹم بم کی تو الگ بات ہے. صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا ہے، اگر آپ نے یورینیم جو ہے
وہ 90% افزودہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر چھپانا کس بات کا ہے؟ صحیح. پھر تو آپ کو جو آپ اس طرح زمین دوست تنصیبات قائم کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ایک تنصیب پھر دوسری تنصیب زیر زمین قلعے بنا پہاڑوں کے نیچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ارادہ کچھ اور ہے. اچھا اب سر آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے. اب اس سے متعلق سر میں سوال کروں گا، لیکن کیونکہ وہ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں. بہرحال یہ موقف میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. پر ایران کو اب ایک دانش مندی کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا ہوگا، کیونکہ اب یہ بھی تو ہے نا ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی تھی. اب یہ سینکشنز اتر جائیں تو ایران اس سب کے باوجود جو مشائل میں مبتلا تھا اس کے باوجود وہ اربوں ڈالر کا تیل برآمد کر رہا تھا. چائنا جو تھا اس سے تیل خرید رہا تھا، انڈیا بھی خریداری کر رہا تھا. اور اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی چلو جی دوبارہ کرو، ہم سے بھی کرو. 65 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی. پاکستان تو ہم تو فقرے ہیں، فقیران معاملے کر رہے ہیں. تو 9 کروڑ کی آبادی ہے اور آبادی بڑی کم ہے ہم سے. تو ایران جو ہے اس کے وسائل نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی تھے، اور اب بھی ان میں اضافہ ہو سکتا ہے بشرطے کہ اب وہ دانش مندی سے آگے پیش قدمی کریں. اور یہ جو اب کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ ان پہ دوبارہ چڑھائی کرے. اب پتہ نہیں کسی کو ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی. سر اب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک طرف ہرجانہ مانگ رہے ہیں. جی ہاں، اگر وہ آئی اے سے سر وہ تعاون معطل کر سکتے ہیں تو کیا آپ کے خیال میں کل کو این پی ٹی سے بھی دستبردار ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے، ایک نیا تنازع، تو پھر ایک تنازع کے بعد دوسرا تنازع. تو یہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر ان کی تنصیبات جو ہیں، اگر ان کا ایٹمی توانائی کا جو ہے پروگرام پرامن ہے اور سول مقاصد کے لیے ہے، تو پھر ان کو اس قدر یعنی تہ در تہ اقدامات نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے اور اس خطے کے مفاد میں. سر اس کے لیے فتویٰ بھی تو پھر واپس لینا ہوگا نا. خامنہئی صاحب کا فتویٰ تو ہے، پھر وہ کیا واپس لیں گے؟ اس کا مطلب فتویٰ تو ختم ہو گیا نا. پر جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو فتووں کی کیا اہمیت ہے؟ فتویٰ تو ہوا میں اڑ گیا پھر. اچھا ہاں جی. وہ تو بلکہ جو ان کے صدر تھے ابراہیم رئیسی، جی ان سے ایک دفعہ سوال ہوا تھا تو بڑے مسکرا دیے تو فتویٰ سن کے. اچھا تو ایسے ہی مطلب یہ ظاہر ہے کہ ایک فتویٰ انہوں نے اپنے شیلڈ ان کو بنایا ہوا ہے، پھر عمل کرے اس کے مطابق. ٹھیک ہے. عمل تو نہیں ہو رہا نا. ٹھیک ہے. سر احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب یہ ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم تو ہرجانہ طلب کریں گے امریکہ سے جو ہمیں نقصان پہنچا ہے اور غیر قانونی طور پر حملہ کیا گیا ہے ہماری تنصیبات پر، ہمارے شہروں پر، ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے اور ہمیں اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا. تو یہ جو ہرجانہ ہے یہ کہاں دائر ہوگا اور درخواست جو ہے، اور کون فیصلہ کرے گا اس کا؟ فورم کیا ہے اس کا؟ بظاہر تو ایسا کوئی فورم امیڈیٹلی نہیں نظر آتا جہاں اس نوعیت کا کیس فائل کیا جائے ہرجانے کا. اگرچہ اس میں 2 لیگل پروسیڈنگز امریکہ کے خلاف پینڈنگ ہیں ایران کی جانب سے، لیکن وہ پرانے معاملات ہیں. ایک ہیگ میں ایک ٹرائیبیونل قائم ہے ایران کے کلیمز کو سیٹل کرنے کا، جو 1980s کے بعد قائم ہوا تھا. تو ان کے جو فورفیٹڈ ایسٹس ہیں اور کچھ 4000 سے زیادہ کلیمز ہیں وہ ان کو سیٹل کر رہا ہے. 9 ممبر ٹرائیبیونل ہے جو یہ کام کر رہا ہے. اب یہ کیا اس میں دوبارہ جائیں گے اس کے سکوپ کو، ٹی او آر کو بڑھانے کے لیے؟ دوسرا جو ایران نے کیس کیا ہوا ہے وہ 2018 میں امریکہ کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا ہوا ہے، جو غالباً 1950s کی کوئی ٹریٹی تھی امریکہ اور ایران کے مابین، جس میں دونوں ملکوں نے اگری کیا تھا کہ ICJ میں جائیں گے، اور جب ان پہ سینکشنز لگائیں گی ان سینکشنز کو چیلنج کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اس وقت وہ کیس ابھی پینڈنگ ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ایک ویو ہو کہ ہم اس میں بھی درخواست دے کر یہ ہرجانے کا ایشو ریز کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں اس وقت پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ US کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں US گورنمنٹ کے خلاف تو نارملی کیس US کے اندر ہی انڈیویجول پلینٹف کے طور پہ فائل کیا جا سکتا ہے. جو IAEA ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جو سیف گارڈ اگریمنٹ کے معاملات کو دیکھتی ہے اور جو کنونشن ہے فزیکل پروٹیکشن آف نیوکلیئر اس کو دیکھتی ہے، اس کے پاس بھی کوئی سچ فورم ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ ہرجانے کے معاملے کو ٹیک اپ کرے. یہ ضرور ہے کہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں
اور جو اس کی وائلیشنز ہوئی ہیں سیف گارڈ اگریمنٹس کی، کیونکہ ان اگریمنٹس کے تحت پیریوڈک انسپیکشنز ہو رہی تھیں، ان اگریمنٹس کی وجہ سے یہ ان کے معاملات کو وہاں کے بورڈ میں IAEA کے بورڈ میں لے کے جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بورڈ اس کی بنیاد پر سیکیورٹی کاؤنسل کو کہہ سکتا ہے کہ کوئی فورم اسٹیبلش کرے جو نقصانات کا اندازہ لگائے. لیکن جس طرح میں نے کہا اس میں بہت سارے ifs and buts ہوں گے. تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ تو جو ICI کو نہیں مانتے، وہ تو ان کے ججوں جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں وہ ICC کو نہیں مانتے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو نہیں مانتے. ان کا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ سارے کے سارے انڈیویجول لائبلٹیز کی ایشوز پہ ریز کرتے ہیں. انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف بھی وارنٹ ایشو کیا ہوا ہے، لیکن جس کیس کی میں بات کر رہا ہوں وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پینڈنگ ہے، جو عالمی عدالت انصاف اقبال. تو سر یہ جو کہہ رہے ہیں UN سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بس ایسی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مطلب یہ بس ایک پریشر ہے، ایک پولیٹیکل بیان ہے. جی فار دا ٹائم بینگ لگتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کہاں لے کے جائیں گے، بیکاز سر دست تو مجھے اس وقت امیڈیٹلی کوئی ایسا براہ راست فورم نظر نہیں آ رہا جہاں پر یہ اس نوعیت کا دعویٰ جو ہے اس کو لے کے جا سکیں سر دست. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کوئی ایسا فورم موجود نہیں ہے. امریکی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیں امریکہ کے خلاف تو وہ تو پھر وہی منصف، وہی شاہد، وہی عادل ٹھہرے. تو بات یہ ہے کہ اب مگر یہ ہے کہ سیاسی طور پر ایک دباؤ بڑھانے کے لیے، نفسیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے امریکہ پر وہ یہ حربہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، ابھی آپ نے جو ہے وہ بات کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کہ وہ کود پڑے اور اب وہ نیتن یاہو کو بچانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. یعنی جو ان کا شخصیت ہے، مزاج ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک یعنی کہ بالکل ایک غیر متوقع طور پہ بیان بھی سامنے آ جاتا ہے ان کا. ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ جو زہران ممدانی صاحب ہیں، ان کی بات کو لے کے وہ کیسے اچانک جو ہے ان کو ڈیموکریٹک پارٹی نے نیو یارک کا میئر جو ہے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. جی ہاں. اور وہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے امکانات غالب ہیں کہ وہ جیت جائیں. وہ ایک انڈین مسلمان ہیں. جی ہاں. اور بڑے پاپولر ہیں اور یعنی وہاں کے نوجوانوں میں، اور بڑی ان کی کمپین چل رہی ہے. اور نیو یارک میں یہودی آبادی بہت بڑی آبادی ہے. کہتے ہیں تل ابیب کے بعد یہ، بلکہ تل ابیب سے بھی زیادہ یہودی وہاں رہتے ہیں، وہاں پر بستے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ یہودیوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اور دوسرے کرسچنز کے درمیان ایک پل بنا رہے ہیں، سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. صحیح ہے. بلکہ انہوں نے تو ایسے لوگوں کو بھی اکٹھا کیا جو خود جیو ہیں، اور انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ بیان دیا. نیتن یاہو کے خلاف بیان دیا، مودی کے خلاف دیا، اور کہا کہ ہم ان کو آئیں گے تو ان کو سپورٹ کر دیں گے عالمی عدالت کے. لیکن بہرحال وہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس پہ بھی تلملا اٹھے ہیں کہ بھائی یہ کیا، یہ سوشلسٹ 100% کہہ رہے ہیں، 100% پاگل سوشلسٹ ہے، یہ دیکھنے میں خوفناک ہے، آواز اس کی کرخت ہے، سمارٹ یہ ہے نہیں. اور کہہ رہے ہیں ایک تاریخی لمحہ ہے جب امریکہ ایک انتہا پسند بائیں بازو کی جانب رواں دوا ہے، امریکہ واقعی تباہ ہو جائے گا. سر یہ انتہا پسند دائیں بازو تو سنا تھا، بائیں بازو کیا ہے؟ وہ بھی انتہا پسند تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. بائیں بازو کے بھی ہوتے ہیں، دائیں بازو کے بھی ہوتے ہیں. لیکن جو صدر ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے تھے یہ انتہا پسند کے دائیں بازو کے انتہا پسند ہیں، ان کے آنے سے امریکہ تباہ ہو جائے گا. اب وہ کہتے ہیں نیو یارک کے میئر بن گئے یہ تو امریکہ تباہ ہو جائے گا. جی ہاں. یہ تو پھر سیاست ہے نا، بار فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے. تعلق ان کا وہیں سے ہے جہاں خود ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ نیو یارک میں ظاہر ہے، کوئنز میں. ہاں چلیے کوئی بات نہیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، تو پیدا ہو چکے ہیں وہ، اس لیے تو صدر مملکت ہے. اگر وہ پیدا نہ ہوتے وہاں تو صدر نہ بن سکتے. امریکی آئین کے مطابق صدر کا جو امیدوار ہے اس کا وہاں پیدا ہونا ضروری ہے، صحیح امریکہ میں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. تو یہ جو SCO اجلاس میں سبکی ہوئی ہے بھارت کی، اس پر ہم بات کریں گے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامی صاحب ایک سوال، اور وہ یہ کہ جو آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب نے جو بیان دیا یا خطاب کیا، اس میں انہوں نے بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ جی امریکہ صرف اس لیے کودا ہے کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسرائیل کی مکمل تباہی ہونے والی ہے، اس لیے جو ہے وہ کودا. یہی بات، یہ سوال میں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ کیا جنگ ہار رہا تھا اسرائیل، لیکن اس کو وہ مسلسل ڈینائی کرتا رہے. لیکن اس بات میں کتنی اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ بات تو منظر عام پہ آ گئی تھی اور ثابت ہو گئی تھی کہ جو ایٹامک تنصیبات ہیں ان پر اٹیک کرنے کی صلاحیت کسی کے پاس نہیں ہے سوائے امریکہ. بالکل. تو امریکہ کے پاس
وہ 3000 پاؤنڈ وزنی بم تھے, 30,000 بنکر بسٹر, 30,000 بنکر بسٹر, اور امریکہ کے واسطے طیارے تھے B-2 بمبار, اور اس لیے اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی. تو یہ تو بات اگر میں نے شمس ہے, اگر امریکہ نہ آتا درمیان میں تو جو تنصیبات پر حملہ نہیں ہو سکتا, اور تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. صحیح. اب یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے سر, لیکن یہاں سوال یہ ہے نا کہ انہوں نے تو خود 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا, تو یہ معاملہ طول پکڑ سکتا تھا. نہیں, 2 ہفتے تو ان کا محاورہ تھا نا, جیسے ہم نے کل بتایا تھا نا. 2 ہفتے محاورہ تھا. صحیح ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو اس وقت دیکھیں ایران جو ہے ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو تھا وہ موجود نہیں تھا. بالکل. ایران کو شدید نقصان پہنچا ہے. ایران کی جو یعنی ان کے 17 سائنسدان مارے گئے ہیں. جی ہاں. ان کے بڑے بڑے جرنیل مارے گئے ہیں. اور ان کے بعد یہ ہے کہ پھر ان کے اندر جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو اس کا انکشاف ہوا ہے. ان کے جرنیلوں کو دھمکیاں دے رہے تھے, اسرائیلی ایجنٹ. یہ ساری صورتحال اس میں یہ ہے اسرائیل جو ہے وہ اندر گھسا ہوا تھا. اس لیے ہم یہ نہیں, اسرائیل نے ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے, لیکن جو نقصان پہنچا سکتا تھا یا ارادہ تھا وہ نہیں پہنچا سکا. وہ دھمکاتا تو رہا ان کے جرنیلوں کو, ہم آپ کو مار دیں گے, ہم آپ کی شہرک کے قریب ہیں, لیکن جرنیلوں نے یہی سمجھا کہ شہرک کے قریب تو اللہ ہے. کسی نے کوئی میسج نہیں دیا اپنے خامنہئی کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف. کوئی بلیک میل نہیں ہوا, کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. لیکن یہ ہے کہ جو اب ایران کو جو اندر اسرائیلی ایجنٹ گھسے ہوئے تھے اور پھر جو انڈیا کے جو را کے لوگ گھسے ہوئے تھے ان کی نشاندہی ہوئی ہے, ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں. اور پھر وہاں پاکستان کے خلاف جو بی ایل اے کا معاملہ تھا وہ بھی اس کے بھی لوگ موجود تھے. جی ہاں. تو ان تک بھی ہماری پاکستانی ادارے پہنچ رہے ہیں. تو ایک بڑا کل پکڑے ہیں سر 10 جاسوس را کے ایجنٹ جو ہیں وہ یہاں سے گرفتار ہوئے ہیں. اس لیے کراچی میں ولید سے ایران کو بھی بہت سبق حاصل ہوئے ہیں اس سے, اور اسرائیل کو بھی سبق حاصل ہوئے. اسرائیل ایران کے گھٹنے نہیں ٹکوا سکا, اس سے سرنڈر نہیں کروا سکا, اس سے مرضی جو ہے اس کے بیان پہ دستخط نہیں کرا سکا, رجیم نہیں بدل سکا, نظام نہیں بدل سکا. اور لوگ جو ہیں ایران کے پورے عزم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے. پھر اس کو امریکہ کو بلانا پڑا ہے, اور امریکہ جو اگر نہ ہوتا تو وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا جو پہنچا ہے. ٹھیک ہے. اب سر اشارے غزہ سے متعلق مل رہے ہیں, تو امید کی جائے کہ غزہ میں بھی جو ہے وہ جلدی غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے. پوری ملت اسلامیہ کو اس پہ اپنا سارا وزن ڈال دینا چاہیے, اور اگر جنگ بندی نہیں ہوتی تو پھر پوری قوت کے ساتھ اسرائیل سے وہاں بھی نبٹنا چاہیے. تو اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. بالکل سر. اس میں پاکستان کا جو رول تھا, غزہ کے شہید ہیں, غزہ کے معصوم بچے ہیں, زخمی عورتیں ہیں, تڑپتے لوگ ہیں, وہ بھی ہمیں پکار رہے ہیں. غزہ کے کھنڈرات بھی ہمیں پکار رہے ہیں, ہمیں آواز دے رہے ہیں. ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے. ہمیں یہ ہاتھ توڑنا چاہیے. اسرائیل کا ہاتھ جو ہے اگر رکتا نہیں ہے تو پھر توڑنے کی کوشش ہونی چاہیے. سر پاکستان ہمیشہ جب بھی کوئی ہم نے دیکھا کہ ایونٹ ہوتا ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, کابینہ کا اجلاس ہو, غزہ کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور آج پرائم منسٹر صاحب نے جو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا کیا رول تھا ایران اسرائیل تنازع میں, اور اس میں انہوں نے خطاب کیا کابینہ سے, بتایا جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے ہیں وہاں, پھر جو گفتگو ہوئی پاکستان نے, اس کے بعد پھر ان کی یعنی راکچی جو ہیں وزیر خارجہ استنبول میں, ان سے بڑی طویل ملاقات ہوئی. تو پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ معاملے کو سنبھالا جائے, اور الحمدللہ معاملہ جو ہے سنبھالا گیا ہے, اور جنگ جو ہے بند ہوئی ہے. بالکل. وزرائے دفاع سر یہ پہنچے چین کے شہر چنگڈاؤ, وہاں پر جو ہے ہاں جی آرگنائزیشن کے اجلاس, ایگزیکٹلی وہاں پر جو ہے وہ بھارت کی سبکی ہوئی ہے. یعنی بھارت جو اپنی مضموم کوششیں کر رہا تھا کہ کسی طرح پہلگام واقعے کو جو ہے وہ اس کا حصہ بنایا جائے, وہاں پر بلوچستان سے متعلق تو جو وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو حصہ بنایا گیا, لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا راجناتھ سنگھ نے کہ جی اس میں تو پہلگام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے, انہوں نے دستخط کرنے سے اس کے اعلامیہ پر انکار کر دیا. ان کو اس میں آئسولیٹ ہوا ہے نا. خواجہ آصف وہاں گئے تھے وزیر دفاع کے طور پر, جی ہاں, اور انہوں نے باقی سب جو ملک تھے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انڈیا کے موقف کی تائید نہیں کی. انڈیا کو غور کرنا چاہیے, ایک اس کے لیے تھپڑ لگا ہے اس کو زوردار, اور پاکستان کا موقف جو ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے. اور پاکستان کا موقف کیا ہے کہ آئیے دہشت گردی کا خاتمہ مل کر کرتے ہیں, مشترکہ پلیٹ فارم بنا لیتے ہیں, تحقیقات کرتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں. آپ ثبوت لے کے آئیں, ہم سزائیں دیں گے, اور بیٹھیے مذاکرات کرتے ہیں, مسائل حل کرتے ہیں. انڈیا کا بیانیہ پٹ چکا ہے, اور پاکستان جو ہے تو اس کو
اللہ کا شکر ہے کہ شنگھائی جو کوپریشن تنظیم ہے اس کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، اور اب تو انڈیا کا میڈیا جو ہے ہر وقت شور مچا رہا ہے، طرح طرح کے نقطے پیدا ہو رہے ہیں، بھئی یہ کیا ہوا ہے، پاکستان نے کیا کیا ہے. پھر تو یہ کرپٹو کرنسی کے ہمارے جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں بلال بن ثاقب وزیر اعظم کے، وہ بھی امریکہ میں گئے ہیں. تو وہاں ظاہر ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں سٹیو وٹکوف، ان کا جو بیٹا ہے زیکری وٹکوف، وہ یہاں آیا تھا، اس کی قیادت میں ڈیلیگیشن آیا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاملات طے کیے. پھر اس کے بعد ہمارے بلال بن ثاقب وہاں گئے، وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام سے، سینیٹر سے ملاقات کی، تاکہ بلکہ ان کو یہ تک کرپٹو کرنسی جو ہے اور جو بٹ کوائن جو ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے اس کی دلچسپی ہے، پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو یہ پلیٹ فارم فراہم کیا جا رہا ہے. انہوں نے تو یہی کہا نا سر کہ ہم، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ڈریم یہی تھا جب وہ آئے، ایگزیکٹلی یہ بھی پاکستان نے اس کے ذریعے بھی ایک بڑی کامیاب سفارتکاری کی ہے. لابنگ میڈیا اس پہ بھی چیخ رہا ہے، لابنگ کی ہے، تو بھئی لابنگ کا تو حق حاصل ہے. تو ہمارے نوجوان ماضی میں بھارت کرتا رہا ہے، جو بلال بن ثاقب وہ داد کے مستحق ہیں، اور پاکستانی نوجوان سارے وہ لگے ہوئے ہیں اور کمالات دکھا سکتے ہیں تمام تر، یعنی مشکلات کے باوجود. پاکستان جو ہے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے، اور کہاں سے کہاں اس کے بچے کام کر رہے ہیں. تو اس میں کرپٹو کرنسی میں اور بٹ کوائن میں بھی ایک بڑی وسیع دنیا ہے. اور بلال کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ پلیٹ فارم جو ہے پاکستان کی موجودگی اس پہ ہوگی، اس میز پر، اور پاکستان کا شیئر اس کو ملے گا، اس کے نوجوان اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو بھارت بولتا رہے کہ جی ہم اس کو رشوت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، بھارت کو نقصان پہنچے گا. بھارت کو ایران میں بھارت بے نقاب ہو چکا ہے. بھارت جو ہے اس کے جو سرگرمیاں کر رہا تھا، جو بلوچستان میں لگی ہوئی تھی، اس کو رکاوٹ پڑ چکی ہے. اب اگر ایران نے سروائیو کرنا ہے تو پھر اس کو یہ ان لوگوں کا پیچھا کرنا پڑے گا. سر جو اجلاس ہوا عرب امارات میں بھی جو اب انڈینز اتنی بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، ان کو بھی ان پہ نظر رکھنی ہوگی کہ یہ کون کون سا نیٹ ورک ہے جس کو یہ استعمال کر رہے ہیں، اور کس کس کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اور وہاں کے کیا اندر دیمک کی طرح ان کو چاٹ تو نہیں رہے. ان معاشروں کو موجودہ کلبھوشنوں کو پکڑنا ہوگا. اور یہ یو اے ای کو، قطر کو، کویت کو، سعودی عرب کو، سب کو چوکنا ہونا ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ارینجمنٹ ہونا چاہیے، ہم اپنے دفاعی معاہدہ کریں آپس میں، اس خطے کے ممالک جو ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اپنا دفاع جو ہے اس کو ناقابل تخسیر بنا سکیں پورے خطے کا. بالکل سر، جو یہ وزرائے دفاع اجلاس ہوا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے وہ بھی ملے. تو خبر یہ آئی کہ اجیت ڈوبھل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عاصم ملک صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو اندرونی مسئلے ہیں نا، اس کو آپ یعنی کہ ہم پر نہ تھوپنے کی کوشش کریں. نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تو بڑے ڈھنگ کے آدمی ہیں. جنرل عاصم ملک جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، جنرل غلام محمد کے بیٹے، ISI چیف بھی، بڑے ہمارے قابل فخر ثبوت ہیں. بڑی پرفارم کیا انہوں نے. اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستان تو امن کا پیغام بھر ہے، انڈیا ہمارے ساتھ بات کرے، آئیے امن قائم کریں، پرامن فضا ہو، پرامن جنوبی ایشیا ہو، اور ملک جو ہے آگے بڑھے اور ترقی کریں، اپنے مسائل پر قابو پائیں. ہم کوئی جنگ کے پیغام پر نہیں ہیں. اندرونی مسائل سر بے شمار ہیں ظاہر ہے، لیکن وہ اشارہ جس طرف کر رہے ہیں کہ جو بھی ہمیں رپورٹ بھی دیکھی، انڈیا کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں ہم سے. اب دیکھیے وہاں تو عورتوں کی عزت جو ہے وہی محفوظ نہیں. یعنی دنیا کا سب سے بڑا جو ایسا ملک ہے جو ریپسٹ یہاں رہتے ہیں، غیر ملکی عورتیں آتی ہیں، ہر 15 منٹ میں ایک کیس جو ہے وہ رپورٹ ہوتا ہے سر. ہر 15 منٹ بعد ایک کیس رپورٹ ہوتا ہے. غیر محفوظ ترین جگہ ہے عورتوں کی عزت اور ناموس کے حوالے سے. غیر ملکی خواتین آتی ہیں، اور یہاں تو ہماری دیکھیں نا، ہماری ریاست لگی ہوئی ہے عورتوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت پر. ہماری جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف، کیا کہتی ہے یہ ریڈ لائن ہے. یہ مریم نواز کی ریڈ لائن ہے. اور مریم نواز دن رات لگی ہوئی ہیں، اور پوری ہمارے سندھ میں بھی کام ہو رہا ہے سر، تاکہ عورتوں کی عزت اور ناموس جو ہے اس کی حفاظت کی جائے. تو انڈیا جو ہے پہلے تو اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کرے، اپنے لوگوں کو سکون دے، اپنے لوگوں کی عزت کی حفاظت کرے، اور اس کے بعد باقی دعوے اور باقی باتیں تو بات کی ہیں. ٹھیک ہے سر. ایک پی ٹی آئی کی بھی ریڈ لائن ہے، اور وہ ہیں بانی پی ٹی آئی. ان سے آج بھی ملاقاتوں کا دن تھا. ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں ملی. گنڈا پور صاحب وہاں گئے کیونکہ تنقید ہو رہی تھی ان پر کہ انہوں نے مائنس کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی کو، خاص کر جو بجٹ کو پاس کرانے کا معاملہ تھا. آج انہوں نے کیا کہا اڈیالہ کے باہر، ذرا سنیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
پاکستان میں تو نہ قانون ہے نہ آئین ہے. ایک ایک کارروائی شروع ہوئی اور ہم نے پھر مل کے ایک فیصلہ کیا, کیونکہ ہمیں کوئی ایسی انسٹرکشنز یا انڈیکیشن عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں تھی کہ اگر یہ ملاقات نہیں چھوڑتے تو آپ خیر ہے, اگر اسمبلی جاتی ہے, حکومت جاتی ہے, چلی جائے. اور ہم تیار ہیں اس کے لیے. خان صاحب کے پاس آج بھی وہ اختیار موجود ہے اور جب بھی وہ کہیں وہ اپنا یہ آپشن استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا بجٹ تو آئینی بحران سے بچنے کے لیے تقاضا تھا, ہم نے کر دیا, سازش کی ناکام ہو گئی. IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے, تو اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. تو ہم بھی اپنا تمام تر حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھ کر, اپنے صوبے کو دیکھ کے, حالات کو دیکھ کے ہی بات کریں گے. باقی میں نے پہلے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. سر وہ کہہ رہے ہیں آئینی بحران سے بچنے کے لیے بجٹ پاس کیا, سازش بھی ہو رہی تھی. دیکھیں بات یہ ہے, سازش ہو رہی تھی بجٹ پاس نہ ہو تاکہ ایمرجنسی پاورز استعمال کر کے وفاق جو ہے وہاں کارروائی کرے اور مرکزی اسمبلی جو ہے وفاقی اسمبلی اس کو اختیارات مل جائیں, وہ بجٹ پاس کر دے, حکومت کو حکومتی ڈھانچہ اس سے معطل ہوگا. سر آج یہی سوال جب وہ گنڈا پور صاحب سے ایک صحافی نے کیا, مطیع اللہ جان نے, تو وہ جواب ہی نہیں دے پائے. ان کا معاشی ایمرجنسی کا لفظ استعمال نہیں کیا, وہ تو مطیع اللہ جان صاحب ان کو زچ کر رہے تھے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے, دیکھیے جو آج وزیر اعظم نے بجٹ پاس ہوا قومی اسمبلی میں, وزیر اعظم اپوزیشن کے لوگوں کے پاس گئے, رہنماؤں کے ایک ایک سے مصافحہ کیا, بڑا اچھا جیسچر دیا. دیکھیے یہ بھی جو بانی PTI سے جو ملاقات ہے, اگر گنڈا پور ملنا چاہتے ہیں, دوسرے لوگ ملنا چاہتے ہیں, بھئی ان سے ملاقات کرا دیجئے, ایسا نہ کیجئے. ہاں چاہے یہ سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر کو گناہ گار ہوں, کافر نہیں ہوں میں, ایسا نہ کریں. یہ سسٹم جو ہے اس کو چلنے دیں, لوگوں کو اتنا غصہ نہ دلائیں کہ وہ آگ اگلنے لگیں. تو اس لیے آپ وزیر اعظم اس طرف بھی توجہ کریں, ادھر بھی جیسچر کی ضرورت ہے. لیکن یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے نا, نقطہ نظر, وہ کہتے ہیں کہ جی بعض لوگ تو جان بوجھ کے, یعنی میں صحافی ہیں سینئر ان کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ PTI کے لوگ جان بوجھ کے چاہتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہ دیا جائے. نہیں یہ تو ایسے بھی سر ترازیاں ہیں نا, آپ ملنے دیں. اب گنڈا پور کھڑے رہے, وہاں دوسرے لوگ کھڑے رہے جا کے, کیا اس میں کیا. سر علیمہ خان صاحبہ یہ تو کہہ رہی تھی آج, بلکہ میں سنا دیتا ہوں انہوں نے کیا کہا, کہ وہ کیا کہہ رہی تھی کہ جی کم از کم کوشش تو کرتے. آج انہوں نے کوشش کی ہے, دکھائیے جی علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا. انہوں نے صرف یہ کہا تھا بجٹ جو ہے اس لیے میرے سے مشاورت کر کے بجٹ پاس ہونا چاہیے, چاہے پاس ہو یا پیش ہو. بات تو وہی آگے کہ پاس ہو گیا عمران خان کی مشاورت کے بغیر. ہمارا صرف یہ کنسرن تھا. جو جواب آیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کا, اس سے آپ مطمئن ہیں جس طرح انہوں نے بتایا؟ میری بات سنیں, یہ کہ عمران خان نے 6 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ملاقات کرو. ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ ہوئی ہے کہ ملاقات کے نہیں, ہم یہ کہہ رہے تھے کوشش تو کریں نا. کوشش تو کر لی انہوں نے, ملاقات نہیں ہوئی. علیمہ باجی کو چاہیے کہ لوگوں کو جوڑیں, خان صاحب کا مفاد بھی اس میں ہے, مطمئن ہو گئی, لوگوں کو جوڑیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں, اب اگر خان صاحب کیا کریں گے, اگر بجٹ روک کے کیا فائدہ ہوگا. اب حکومت کو چاہیے کہ یہ تھوڑا سا یہ شیک ہینڈ کیا ہے تو مزید آگے بڑھے اور یہ تھوڑی نرمی کا مظاہرہ کرے. اور آپ دیکھیے آج تو فاٹا کے جو ہمارے اسد قیصر صاحب ہیں, دوسرے انہوں نے احتجاج کیا, فاٹا پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. فاٹا کو جو کہا تھا کہ 100 ارب روپیہ ہر سال ملے گا, وہ نہیں دیا گیا. اب دیکھیے فاٹا کا انتظام کر لیا گیا اور فاٹا پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے. فاٹا کو آپ وسائل فراہم کریں, وہاں پر خصوصی توجہ دیں, اس پہ دو رائے ہو نہیں سکتی. بالکل. تو اس لیے اس طرف بھی توجہ کریں. اب تو پاکستان کی دیکھیں نا, ہم تو اسلام آباد میں وہاں سے سندھ سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے, وہ جو یعنی آپ موٹر وے کے ارد گرد وہ اور ہائی وے کے ارد گرد ڈاکو راج ہے, جہاں سندھ کی اور پنجاب کی سرحد ملتی ہے, تو وہاں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں, بچوں کو اغوا کرتے ہیں, لوگ یہاں چیخ رہے ہیں, اسلام آباد میں دھرنا دیے بیٹھے. تو یہ بھی دیکھیے کہ انٹرنل سندھ کی حکومت بھی غور کرے اور KPK کی حکومت بھی اور بلوچستان کی حکومت, کہ بھئی آپ نے موٹر ویز بنائی ہیں, ان کی حفاظت بھی کریں, یہ ڈاکوؤں کے سپرد کر دی, یا جو انڈر پاسز بنائے اس کی بھی حفاظت کریں سر. اور انڈر پاس تو وہ بیچارہ انڈر پاس جو تھا جناح چوک والا, سرینا چوک والا, اسلام آباد کا, جو بڑی دھوم دھام سے سپیڈ سے بنایا تھا محسن نقوی صاحب نے, پہلی بارش میں بیٹھ گیا. تو سوشل میڈیا پہ کیا کہا لوگوں نے, کس کے حق میں بیٹھا, ان کے احتراماً ان کی ہر سڑک بیٹھ جاتی ہے. تو بھئی اس پر توجہ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر بیٹھنے کی, ابھی تو بہاول نگر کے جو لوگ پانی کا مسئلہ سر, ہاں بار بار وہاں سے میسج آ رہے ہیں, ہاں, وہ شہزاد بھٹی صاحب بڑے وہاں کے ممتاز اخبار نویس ہیں, وہ کالم لکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ کر رہے ہیں. پینے کے پانی کا شدید بحران ہے, اور جو وہاں کی
सीवरेज लाइनें हैं वो चौक हो चुकी हैं, फिल्टर प्लांट हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं। बड़ा एक सर इसमें कुछ मिसाली जिला करार दिया गया था। मौके से फायदा भी उठा रहे हैं लोग। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने उस पर तवज्जो करें, वज़ीर आला पंजाब, और देखे पानी का मसला बहावल नगर का हल करें। मुहर्रम का महीना आने वाला है और उसके उस मुहर्रम में उनके तो बहावल नगर को तो करबला न बनाया जाए ना। पीने का साफ पानी जो है वहाँ पर अभी सर इसमें ये भी कहा गया था कि जी बजट जो है वो भी अप्रूव किया गया है। सवाल लोग ये कर रहे हैं कि ये फिर करप्शन हो रही है या वहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो गफलत दिखा रही है, यही बहावल नगर जहाँ पर पानी का मसला नहीं, जो इंतज़ामी नाअहली है जो भी है देखा जाए उसको। मैंने कहा ना सर कुछ लोग मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ये मसला पता है क्या है सर, ये वही है जो कराची में है कि नल में पानी नहीं आता, टैंकरों में पानी आता है और वो ख़रीदना पड़ता है। देखिए जो भी सूरत है, सीवरेज लाइनें मिल गई हैं पानी की लाइनों में, अब जो आपके जो प्लांट हैं वो मुतअस्सर हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, काम नहीं कर रहे। ज़िले इंतज़ामिया क्या कर रही है और क्यों मुतल्लिका महकमे काम नहीं कर रहे? जो कुछ भी है कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के लोगों को पानी मिलना चाहिए ताकि सुकून। पानी भी ना मिले तो कहाँ जाएंगे लोग, प्यासे बिलक जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जाते जाते शाफी साहब सोशल मीडिया पे कैंपेन ये कैंपेन चल रही पुलिस के हक में। अच्छा, वो कहते हैं फायरिंग हो तो पहुंचे पुलिस, झगड़ा हो पहुंचे पुलिस, डकैती हो पहुंचे पुलिस, चोरी हो पहुंचे पुलिस, एक्सीडेंट हो पहुंचे पुलिस, जलसा हो पहुंचे पुलिस, हड़ताल हो पहुंचे पुलिस, वापा पहले पहुंचे पुलिस, जान को खतरा पहुंचे पुलिस, मर्दमशुमारी पहुंचे पुलिस, इलेक्शन हो पहुंचे पुलिस, और फिर उसके मर्डर हो पहुंचे पुलिस, जख्मी हो कोई पहुंचे पुलिस, कोई गायब हो पहुंचे पुलिस, अदालत लगे पहुंचे पुलिस, और जब उसके बाद आग लगे पहुंचे पुलिस, और तनख्वाह बढ़े तो पुलिस को कोई पूछता नहीं है, मराद कोई देता नहीं है। पुलिस के लोग जो हैं वो परेशान हैं, उनके मसाइल पे कुछ आने वाले दिनों में से बात करते रहेंगे। पुलिस जो है पंजाब की हो या सिंध की हो, उसकी तरफ भी तवज्जो करें ना। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।